بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل چینل کے ناظرین، عموماً مغل تاریخ کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب مغل تاج محل بنا رہے تھے تب انگلینڈ جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی بنا رہا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کیا ہے؟ یہ تو 1090 عیسوی میں شروع ہوئی تھی۔ ایک پادری نے اس کا کانسیپٹ دیا، وہ جو ہے وہ ایک عیسائی مدرسہ بنانا چاہتا تھا۔ اس عیسائی مدرسے کے اندر جو ہے کبھی سٹوڈنٹس آ جاتے تھے، کبھی نہیں آتے تھے۔ ایک بہت ہی میلی کچیلی کسی نے ادھار کے اوپر عمارت دی تھی آکسفورڈ کے نام پر، جو ہے آکسفورڈ تو ایک شہر کا نام ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ اس کو منسوب کیا گیا تھا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 6 صدیاں گزر گئیں اور پادری جو ہیں وہ منتیں کرتے رہے کہ اس کے لیے کچھ پیسے دیے جائیں، حکومت سے کہتے رہے، پوپ سے کہتے رہے۔ اس میں پوری جو ہے وہ ان کا عیسائی مبلغین کا ایک ٹولہ جو ہے وہ لگا رہا کہ یہ ایک یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لے۔ نہ پیسے میسر آئے، نہ مال و متاع میسر آئی، اور نہ ہی جو ہے وہ بادشاہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ دی۔ یہ کہیں جا کر 1650 کے لگ بھگ جو ہے اس کو ایک عمارت نصیب ہوئی، اور کچھ لوگوں نے اپنے اثاثہ جات جو ہیں وہ اس کے نام جو ہے وہ منتقل کیے، تب اس نے کوئی شکل اختیار کرنا شروع کی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ 17ویں صدی کے وسط میں یہ جو کچھ جس کا نام آکسفورڈ یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اور ہمیں بار بار احساس دلایا جاتا ہے کہ مغل جو ہے وہ بہت غافل تھے اور یہ آکسفورڈ بہت بڑی یونیورسٹی بن گئی تھی۔ جناب، یونیورسٹی نہیں تھی، اور اس یونیورسٹی کی حالت یہ تھی کہ اس میں عیسائی جھگڑے جو ہیں ان کو فروغ دیا جاتا تھا۔ فرقہ واریت زوروں پر تھی اس یونیورسٹی کے اندر، سیاسی اور مذہبی جھگڑے زوروں پر تھے، اور وہ یونیورسٹی بنیادی طور پر فرقہ پرستی کا ایک بہت بڑا گڑھ تھا۔ وہاں حالت یہ تھی کہ مخالف عیسائی فرقے کا طالب علم جو ہے وہ داخلہ نہیں لے سکتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس یونیورسٹی کے اندر جو 1670 کے لگ بھگ جو ہے جس کی شکل و صورت نکلی اور جس کو ریکگنائز کیا جانے لگا بادشاہ کی طرف سے، اور باقی انسٹیٹیوشنز تھے انگلینڈ کے، انہوں نے بھی اس کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیا۔ اس میں 1870 تک کسی غریب طالب علم کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ جا کر اس کی تاریخ پڑھ لیں، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں ہمارے اوپر لنڈا بازار کے دانشور مسلط ہو گئے جنہوں نے ٹی وی سکرینوں کے اوپر بھی چلا دیا۔ ایک انگلینڈ کی این جی او نے ان کو فنڈنگ کی، اور وہاں بار بار چلایا گیا کہ جب تاج محل بن رہا تھا تو آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی۔ مجھے شرم آتی ہے لوگوں کو دانشور کہتے ہوئے۔ جو انگریزی جانتے ہیں جا کر تاریخ تو پڑھ لیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ہسٹری چھپی ہوئی ہے، کچھ چھپی ہوئی نہیں ہے کہیں پر۔ پڑھ لیں کہ وہ کیا یونیورسٹی تھی۔ آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ اس انگلینڈ کے اندر جس کا ہم ماشاءاللہ باوضو ہو کر نام لینا کار ثواب سمجھتے ہیں، اس کے اندر آکسفورڈ کی حالت یہ تھی کہ وہاں سائنس کی تعلیم بین تھی۔ وہاں کوئی سائنس کی تعلیم نہیں دی جا سکتی تھی، وہاں غریب کے بچے کو نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ یہ جا کر 1878 کے لگ بھگ جا کر پہلی ایک لڑکی کو انگلینڈ میں داخلہ ملا، اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جس کو داخلہ ملا اس کی عصمت جو ہے وہ وائس چانسلر کے ہاتھوں تار ہوئی، اور اس کے بعد جا کر کہیں پھر 1920 کے لگ بھگ جو ہے وہ لڑکیوں کا الگ کالج بنایا گیا، اور وہاں پر ان کو داخلے دینے شروع ہوئے، اور پھر وہاں پر جو ہے 1920 عیسوی کے لگ بھگ جو ہے وہ جا کر سائنس کی تعلیم شروع ہوئی، اور تب جو ہے اب وہ ظاہر سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ 1090 میں اگر کوئی نام لے دے کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی بنا رہا ہوں اور 6 صدیوں تک اسے فنڈ نہ ملے تو وہ لگا رہے اور کہتا رہے کہ سب سے قدیم یونیورسٹی ہے۔ اس طرح تو بہت سی جو ہے وہ قدیم تعلیمی ادارے ہوں گے، بہت سے قدیم انسٹیٹیوشنز ہوں گے دنیا میں۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھیے کہ آپ چھوڑیے کہ تاج محل کیا ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن جب 1632 عیسوی میں کے لگ بھگ جو ہے وہ تاج محل کا آغاز کیا گیا، تو اس وقت ہندوستان میں
تعلیم کی صورتحال خود انگریزوں نے لکھی ہے. آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں کہ اس وقت ہندوستان کے مکتب جنہیں کالج کا درجہ حاصل تھا اور مدرسہ جنہیں سکول کا درجہ حاصل تھا، اس میں تعلیم دی جا رہی تھی. کون سی؟ طب کی تعلیم دی جا رہی تھی، میڈیسن کی تعلیم دی جا رہی تھی، جیومیٹری پڑھائی جا رہی تھی، ریاضی پڑھائی جا رہی تھی، الجبرا پڑھایا جا رہا تھا، ایسٹرونومی پڑھائی جا رہی تھی، فلسفہ پڑھایا جا رہا تھا، منطق پڑھائی جا رہی تھی. اور آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان والوں نے یونیورسٹی نہیں بنائی. دہلی میں بہت بڑا مکتب، جس کو آپ یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں، وہ قائم کیا گیا تھا، جہاں پر باہر کے لوگ آ کر تعلیم دیتے تھے. دینی تعلیم بھی ساتھ چلتی تھی، ساتھ جو ہے وہ سائنس کی تعلیم بھی حاصل کی جاتی تھی. اور جب 1857 عیسوی میں انگریزوں نے اس ملک کے اوپر باقاعدہ دھوکے کے ساتھ قبضہ کیا، تو سب سے پہلے جن کو مارا وہ ان مکتبوں اور مدرسوں میں کام کرنے والے علماء تھے. اگر وہ علماء جو ہیں وہ اتنے اہم نہ ہوتے تو ان کا قتل عام نہ کیا جاتا اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا. اس کے بعد پھر مسلمانوں نے کہیں راستہ نکالا اور پھر صرف دینی تعلیم کی اجازت انہیں ملی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تاج محل بن رہا تھا تو اس وقت ہندوستان کی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے پورے مواقع دیے گئے تھے. جو شاہی خواتین تھیں ان کے تو گھروں میں آ کر اساتذہ اور اتالیق پڑھاتے تھے، اور جو عام لوگوں کی بچیاں تھیں ان کو وہی معیار تعلیم ان کے لیے بھی حاصل تھا. اور محلے کے اندر باقاعدہ طے کر کے جو ہے وہ ایک گھر مختص کر دیا جاتا تھا جہاں آ کر اساتذہ جو ہیں وہ تعلیم دیتے تھے. تو وہاں پر انگریزوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی لیڈیز جو ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی تھیں. اب آگے آئیے، جب اس آکسفورڈ نام نہاد یونیورسٹی آکسفورڈ جو اس وقت تھی، اس میں جب مخالف عیسائی فرقے کے بچوں کو داخلہ نہیں مل رہا تھا تو ہندوستان کے تمام کالجوں اور سکولوں کے اندر ہندو، مسلمان، عیسائی اور سکھ اکٹھے تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ایک ہی طرح کی تعلیم دی جا رہی تھی. سنسکرت سے جو ہے وہ تراجم ہو رہے تھے، فارسی سے تراجم ہو رہے تھے، اور ایک تعلیم کا ایک معیار جو ہے وہ قائم ہو گیا تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ شاہجہانی دور میں، بلکہ جہانگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں، تو اس تعلیم کو مسلسل اس کی سرپرستی کے لیے یہ آرڈر پاس ہو گیا تھا کہ جو جائیداد لاوارث ہو یا جو دولت لاوارث ہو جائے، اس دولت اور اس جائیداد کو جو ہے وہ بحق سرکار ضبط کر کے اس کو مختص کر دیا گیا تھا کہ اس کی آمدنی یا اگر یہ کیش ہے تو یہ ہندوستان کے تمام تعلیمی اداروں کے لیے ہوگی. انڈاؤمنٹ فنڈز قائم کر دیے گئے تھے. لہذا کسی استاد کو یہ فکر نہیں تھی کہ اس کو تنخواہ کیسے ملے گی، کسی طالب علم کو فیس دینے کی ضرورت نہیں تھی. مفت تعلیم پورے ہندوستان میں، اس وقت پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر مفت تعلیم نہیں تھی سوائے ہندوستان میں مغل دور کے اندر. اور وہاں پر ہر فرقے کے لوگ جو ہیں وہ مل جل کر جو پڑھتے تھے. پھر ہندوؤں کے لیے الگ سے بھی مدرسے قائم کیے گئے تھے تاکہ جو لوگ وہ نہیں پڑھنا چاہتے، فارسی نہیں پڑھنا چاہتے، عربی نہیں پڑھنا چاہتے، وہ اپنی زبان میں، اپنی مذہبی زبان میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اور یہ جو تاج محل ہے، یہ جب مغل تاج محل ایک خاتون کے نام پر، اس کی محبت میں، ایک خاوند اپنی بیوی کی محبت میں جب تاج محل بنا رہا تھا تو میں نے کہا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر کسی خاتون کو داخلہ لینے کی اجازت نہیں تھی. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب تاج محل بن رہا تھا تو آکسفورڈ میں مذہبی فرقہ پرستی کی اس یونیورسٹی کے ذریعے آگ لگی ہوئی تھی. اگر آپ نے فرقہ پرستی کی آگ کے بارے میں جانتے ہوں تو آپ کو آکسفورڈ، اس وقت کی آکسفورڈ یونیورسٹی کا چہرہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا. وائس چانسلر تک کو جان بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا تھا. اصل میں آپ جو ہے وہ یک طرفہ پراپیگنڈے کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اور ہماری دانش جو ہے وہ بہت ہی ادھار کی لی ہوئی دانش ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آکسفورڈ کا نام لے لیا
تو بس ہر طرف علم و عرفان کی جگمگاتی مشعلیں روشن ہو گئی. آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ کتنی صدیاں لگی ہیں. اور یہ جو تاج محل ہے، یہ آپ تاج محل کی بات کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ دنیا کا 7واں عجوبہ ہے، جس کو دنیا نے شمار کیا ہے 7ویں عجوبے کے طور پر. اس کی سالانہ آمدن پاکستانی روپوں میں 2 ارب روپے سالانہ ہے. اور اس کو مکمل جب یہ ہوا 1652 میں یا 53 میں، تو تب جو ہے وہ تب تک 20 سال گزر چکے تھے، اور 20 سال لوگوں کو روزگار دیا گیا. اور آپ روزگار کی بات کرتے ہیں، ہمارے اپنے انجینئر تھے ہندوستان کے، اور مغل انجینئر تھے، جن کی سرپرستی کے اندر ایک بورڈ بنایا گیا، اور اس بورڈ کے ماتحت جو ہے وہ دنیا بھر سے کاریگر لائے گئے. اور یورپ جس کو آپ بہت اپنے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، ایسی یورپ کے کاریگر آ کر مغلوں کے دربار میں اس تاج محل کی تعمیر میں کام کرتے رہے ہیں. اگر وہاں پر تعمیر و ترقی اور تعلیم کا یہ لیول نہ ہوتا، وہاں انجینئرنگ کی اس طرح جو ہے وسیع تعلیم نہ ہوتی، تو تاج محل آج بھی لوگ جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں اس کے جو گنبد کے اوپر، اس کے میناروں کے اوپر، اس کی وسعت کے اوپر. امریکی صدر اپنی بیوی کے ساتھ آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ششدر رہ جاتا ہے، اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. تو تاج محل جو ہے وہ اس کا مذاق اڑانے والوں سنو، تاج محل نے 1 صدی میں اپنے اوپر ہونے والا سارا خرچ پورا کر لیا تھا. اور تاج محل آج بھی جو ہے ہندوستان کے غریب ملک میں 2 ارب روپے سالانہ جو ہے وہ اس میں ریونیو میں اضافہ کرتا ہے. باقی یہ رہ گئی بات، اگر تعلیم و تربیت جو ہے اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا، اور اگر یہ آکسفورڈ والے جو ہے وہ آ کر دھوکے کے ساتھ تجارت کے نام پر ہندوستان کو اپنے قابو میں نہ لیتے تھے، اور سازشیں کر کے یہاں پر جو ہے وہ داخلی انتشار پیدا نہ کرتے، اور بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور بدماشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور لالچ اور ہرس کے چکر میں اگر جمی جمائی سلطنت مغلیہ کو مرہٹوں کے ذریعے، اور کبھی جو ہے وہ پرتگیزیوں کے ذریعے، اور کبھی اپنی جو ہے وہ کاروباری ہرس و ہوس کے ذریعے اس کو ڈی سٹیبلائز نہ کرتے اور سازشیں نہ کرتے، تو ہندوستان میں وہی مکتب جو تھے، وہ جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، وہ یونیورسٹیوں کی شکل اختیار کر چکے ہوتے.